بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مولا ابو طالب، خاندان مولا ابو طالب، حق معین، حق معین. رہبر رائے شریعت اب ہمارے بیچ میں جس کی کمی تھی اعجاز باوا کی وہ کمی آ چکی ہے، تو میں کچھ بولے وغیر نعرہ پڑھ کے میں باوا کے حق میں سماعت کرو انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ ولایت. ممبر حق پر جلوہ افروز سادات ذوی احترام اور تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. ان الحمد للہ، الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وبی نور النبوتی وبی نور النبوتی العلی والفاطمہ وأولادهما الحسن الحسین الشہید الکربلا وابنه الغوث الورا ومعین الملت خواجہ پیا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وباسمہ وبفضلہ وبحمدہ وببرکتہ وبعظمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. صدق اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والراكعين والساجدين والآمرين والحمد لله رب العالمين. مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، مولایت کی حقیقت حقیر کیا جانے. مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، مولایت کی حقیقت حقیر کیا جانے. ذات نبی پہ لگائے ہذیان کا جو الزام، وہ 2 ٹکے کا نمازی گدیر کیا جانے. اور علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا. علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا. عقیدت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا. غلامان مولا علی ہیں ہم، دیکھیں گے محشر میں وہاں پر کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا. ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں. ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں. ارے وہ تو ڈائن ہے ڈائن، علی دشمنی باٹی ہے جس نے، ارے جو علی کہنا سکھا دے ہم اسے ہی ماں کہتے ہیں. ورنہ وہ فلاں فلاں کی فلاں ماں ہی نہیں جس ماں نے علی کہنا سکھایا نہ.
اور دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. میں اپنے شعروں کی توضیح و تشریح نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا، کیونکہ زیادہ وقت نہیں، بالکل مختصر سے وقت میں مجھے اپنے ٹاپک کو پورا کرنا ہے. اور آج یہ مولا کا کرم ہے کہ اپنی طبیعت علیل ہونے کے باوجود مولا کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ شفائے عاجلہ کاملہ مل جاتی ہے. دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے، الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے. ہونے لگے ہیں ٹھیک کورونا کے اکثر مریض، ہونے لگے ہیں ٹھیک کورونا کے اکثر مریض. مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے. اور حیدر کی محبت کا تم انکار کرو، لیکن حیدر کی محبت کا تم انکار کرو لیکن کعبے میں سجی بزم طرب یاد رہے گی. اور ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، تا حشر تمہیں 13 رجب یاد رہے گی. اور نور خدا، نور مصطفیٰ، نور مولا دین کی تنویر ہے. نور خدا، نور مصطفیٰ، نور مولا دین کی تنویر ہے. اعلان ولائے حیدری دین کی تفسیر ہے. اعلان ولائے حیدری دین کی تفسیر ہے. محترم عزیزان گرامی، آج میں بطور خطیب خطابت مصطفیٰ کے اس مقدس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جو سن ہجری 10 میں مقام خم پر گدیر کی جگہ میں زبان فیض ترجمان سے لسان مصطفیٰ سے ادا ہوئے تھے. زیادہ کچھ گفتگو نہ کرتے ہوئے ہم اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور روحانی رواج کے مطابق ہم سب مل کر ہمارے آقا تمہارے آقا سرور کائنات فخر موجودات جان حسنات مجیب الدعوات حبیب الرحمن افضل الانسان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول ذیشان صاحب معراج و قرآن حضور شہنشاہ خشک سال سلطان شری مقال پہ کرے حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال محبوب داور شافع محشر پرفیکٹ نبی انٹرنیشنل پیغمبر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیز دوستو، برہان رشید کی ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور اپنی تقریر کا عنوان بنایا. اس آیت کے اندر دین مصطفیٰ کی تکمیل کا اعلان ہے. اس آیت مقدسہ میں اعلان ولایت حیدری کی طرف اشارہ ہے. اسی آیت کے اندر عظمت مولا علی کے گیت گائے جا رہے ہیں. یہی وہ آیت ہے
جو منافقین کی پریشانی ہے. یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کی وجہ سے اپنے آپ کو حق کو کہنے والے بھی حقانیت پر نہ رہتے ہوئے حق کی مخالفت کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج تمہارے لیے یعنی مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور اسی کے جسٹ آگے ایک آیت کریمہ جس کا متن نہیں پیش کر رہا، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، کہ آج کفار و مشرکین تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. اب یہ آج اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اب یہ آج کس کو کہا جاتا ہے؟ آج وہی ہے جس کو عید غدیر کہا جاتا ہے. کہ آج کافر مایوس ہو چکے ہیں. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. ایک طرف کافر مایوس، ایک طرف دین مکمل. کافر مایوس تو مایوس کیوں ہوئے؟ مایوس اس لیے ہوئے کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ جب اس دنیا سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہو جائیں گے، آپ اس دنیا سے جب پردہ فرما جائیں گے، آپ کا انتقال پرملال ہو جائے گا، جب نور نور سے ملنے چلا جائے گا تو اس دین مصطفیٰ کا کوئی بانی نہ رہے گا، امت رسول کا کوئی بانی نہ رہے گا. پھر آسانی سے ہم ان لوگوں کو گمراہ کر ڈالیں گے اور ان لوگوں کو اپنے دھرم میں، اپنے مذہب میں، اپنے دین میں، اپنے کفر و شرک میں واپس لائیں گے جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس بات کو تم پہنچا دو جو تمہارے ذمہ کرم کے اوپر رکھی گئی ہے، تم پر واجب کر دی گئی ہے. جس اعلان کا ذکر سرکار دو عالم سے ہو رہا ہے وہی اعلان ولایت حیدری کا ہے. کڑا کر بولو سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب، آپ حج کی ادائیگی کے واپسی کے موقع پر جب آپ واپس تشریف لائے تو خم نامی جگہ رک جانا، غدیر کے قریب آنا اور وہاں پر وہ اعلان کرنا جو تم پر فرض کیا گیا ہے. جب تم یہ اعلان کر دو گے تو اے میرے پیارے مصطفیٰ تم اپنی رسالت کا حق ادا کر دو گے. اب یہ کافر مایوس کیوں تھے؟ اسی لیے تو مایوس تھے کہ مصطفیٰ چلے جائیں گے، مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کو گمراہ کر ڈالیں گے. لیکن یہ مایوس اس لیے ہوئے کہ مصطفیٰ غدیر خم کی جگہ پر اس کو مولا بنا کر کے جاتے ہیں. جب مولی کو مولا بنایا گیا تو کفار سمجھ گئے کہ اب بھی ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. دین سے ان کا انحراف نامشکل، ان کا انحراف ناممکن ہے. شک یہ نہیں ہے کیونکہ دین اب مضبوط ہاتھوں میں ہے. ایک وہ دین تھا جو بولتا تھا، ایک وہ دین ہے جو خاموش ہے. مصطفیٰ کی موجودگی تھی تو دین علی کی شکل میں خاموش تھا. مصطفیٰ چلے جائیں گے تو علی بولے گا، پھر شاعر بھی یوں کہے گا خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. اگر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے.
ही के मौलाना ने ये शेर लिखे हैं, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है, और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान। और इस बागे नबूवत की कली फातिमा जहरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान, ये उम्मत मुस्तफा मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान, आखिरी उम्मत के निगहबान, इस आखिरी उम्मत के निगहबान। और आज की तकरीर में मैं मुख्तसरन चंद एतराजात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ा वक्त चाहिए। अगर किसी को हवाला जात चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो एकांत में मुलाकात करें, हम सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चंद एतराजात किए जाते हैं, और वो एतराजात ये हैं कि ईद गदीर का कोई वजूद ही नहीं है, ईद गदीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ईद गदीर का तारीख इस्लाम में कोई मकाम और मर्तबा ही नहीं है, ईद गदीर की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन सुनो, तुम तारीखी हकाइक को कितना ही दबा लो, तारीखी हकाइक को कितना ही छुपा लो, लेकिन तारीख कभी मोजों पे कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अब ये पूरा वाकया मैं बयान करूं ईद गदीर खुम का, इससे पहले जरूरी है कि चंद बातें क्लियर हो जाए ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। आजकल लोग ये कहते हैं कि ये नया नया निकाल रहे हैं, नहीं भैया, नया नया नहीं निकाल रहे, वही बता रहे हैं जो आज तक दबा कर रखा था, जो आज तक दबाया हुआ था वो अब जाहिर हो रहा है। आप समझे नहीं, अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। जहां अली होंगे वहां पर हक होगा, जहां पर हक होगा वहीं पर अली होंगे। नबी के फरमाने का अंदाज देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा दे दिया कि जहां जहां पर अली है हक भी उसी तरफ है। अगर अली मक्के में गए हैं तो मक्के में हक है, मदीने में गए हैं तो मदीने में हक है, नजफ में गए हैं तो नजफ में हक है, अगर वो सिफीन में गए हैं तो सिफीन में हक है, जमल में गए हैं तो जमल में हक है, अगर यहाँ गए हैं तो यहाँ हक है, वहां गए हैं तो वहां हक है। पढ़ने का टाइम नहीं, एक शेर के देता हूँ, क्या बताऊँ हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, क्या बताऊँ हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। हक तो अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, हैदर, 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 तो एक एतराज तो ये होता है कि जब एक सुन्नी आलिम दीन से ये सवाल किया जाता है, ये पूछा जाता है कि आप अहले सुन्नत वल जमात, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले सुन्नत वल जमात थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। आमीन आमीन इलाही आमीन। हम कोई शिया राफजी नहीं हैं, बल्कि हम वही बोलते हैं जो मुस्तफा ने बोला। मुझे बाज बातें कहने की मनाही की गई है, वरना बोलता। हम महफिल मिलाद मुस्तफा का एहतमाम करते हैं, हम महफिल मिलाद मुस्तफा का एहतमाम करते हैं, ज़बान हबीब खुदा से निकले अल्फाज का एहतराम करते हैं। हमें दुश्मनी नहीं किसी मुसलमान से, मगर नस्ल यजीद पे लानत सरे आम करते हैं। तो सबसे पहला एतराज ये किया जाता है कि तुम ईद गदीर क्यों बनाते हो। हम अहले सुन्नत वल जमाअत के नजदीक ईद गदीर का जब वजूद ही नहीं है,
عید غدیر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو پھر ہم عید غدیر بنا کر کے ناجائز و حرام کام میں ملوث کیوں ہو؟ تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ تم کیوں نہیں بناتے؟ کہا کہ ہم اس لیے نہیں بناتے کیونکہ شیعہ حضرات مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مان کر کے ان کی ولایت کا اعلان کروا کر کے سرکار امیر المؤمنین شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی گستاخی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ صحابی مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 18 ذی الحج کو آتی ہے. ارے سنو، عثمان غنی تو بعد کی 18 ذی الحج کو شہید ہوئے اور تو 12 کو ہوئے، لیکن بعض روایتوں کے مطابق مان بھی لیتے ہیں، حالانکہ 12 کا ذکر متواتر موجود ہے، صحیح روایات کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی 12 ذی الحج کو شہید ہوئے. بلوائی مصری لوگوں کے ذریعے آپ کو شہید کر دیا گیا، ہمیں اس کا خید ہے، افسوس ہے. لیکن سنو، ولایت مولا علی کا اعلان حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کئی سال پہلے کر دیا گیا. ہم اس لیے نہیں بناتے، ہم امیر المؤمنین سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ جو سرکار عثمان غنی کی توہین کرے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، وہ مردود ہے. ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے کہ عثمان غنی کی گستاخی کی جائے، لیکن تمہاری پریشانی ہم جانتے ہیں. تمہاری پریشانی یہ ہے کہ جب 22 رجب المرجب آئے فلاں فلاں مر گیا تھا اس لیے یہ بناتے ہیں. واہ! ارے اسلامی زندگی آپ ہی کی کتاب، آپ ہی کے مولانا خود لکھتے ہیں امام جعفر صادق کو غوثیت کبریٰ کا مقام ملا. شکرانے کے طور پر امام جعفر صادق نے کھیر بنائی اور کھیر بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کی. امام جعفر صادق کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان کے دیوانے، ان کے ماننے والے، اہل بیت کو چاہنے والے عمل کرتے ہوئے کھیر بناتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اہل بیت کا ذکر پاک آتا ہے، جہاں جہاں پر ذکر حسن اہل بیت کا ہوتا ہے، وہاں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی تاریخ تم ڈھونڈ کر کے لے آتے ہو تاکہ حقیقت سے پردہ ہو جائے، حقیقت چھپ جائے. لیکن تم کو پتا یہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب فرما دو کہ جو باطل ہوتا ہے وہ باطل ہی ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے وہ حق سر جوڑ کر کے بولتا ہے. جب سر چڑھ کر کے حق سامنے آتا ہے تو بڑے بڑے جھوٹے بھی وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بے شک حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تم یہ کہتے ہو کہ فلاں صحابی کی گستاخی کرنے کے لیے بناتے ہیں. سنو، تم سرکار امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت دیتے ہو، ہم بھی ان کو فوقیت دیتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں. اور تمہارے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم نے حالت علالت میں، حالت بیماری میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر سے جا کر کے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. اگر یہی فوقیت کی دلیل ہے تو اللہ کے رسول نے تو بہت سی مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کو بھی نماز پڑھانے کا حکم دیا. اگر یہی بات ہے خلیفہ بلا فصل کی تو حضرت ابو ذر غفاری کہاں جائیں گے؟ دوسرے بہت سے صحابہ ہیں جن کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، بخاری مسلم میں موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں، سب جگہ پر موجود ہیں. لیکن ہم امیر المؤمنین شہنشاہ صداقت پیکر صدق و صفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین قطعی نہیں کرنا چاہتے ہو. ہمارا صرف مقصد یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اب سنتے چلے جاؤ. نفس رسول علی، بولو نفس رسول، نفس رسول، وسیع رسول، خلیفہ رسول، اخی رسول، نور رسول. تن پر علی علی تو زباں پر علی علی، تن پر علی علی
تو صبح پر علی علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر علی علی۔ اور تیرے خون میں شامل بغض علی، تیرے خون میں شامل بغض علی، میرے روح میں شامل علی علی۔ ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے مذہب میں صرف اتنا سا فرق ہے منافق، تمہارے اور ہمارے مذہب میں صرف اتنا سا فرق ہے منافق، تمہارے لیے کچھ کچھ علی ہے، ہمارے لیے سب کچھ علی ہے۔ اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا۔ اور شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، ارے بچپن سے ہی جو پالا ہوا تھا رسول کا۔ اور سب کچھ علی کو دے کے وہ طیبہ چلے گئے، اندھے تو دیکھتے رہے رستہ رسول کا۔ جب سب کچھ علی ہے، اب آؤ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں عید غدیر کے ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس لیے مکمل کر دیا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو بوقت معراج بلایا گیا تھا، عالم ارواح کے اندر آپ کو تمام روحیں دکھائی گئی تھی، اس وقت آپ کو معلوم ہے یہ آپ کا آخری سال ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ سنا تو صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اس سال حج کے لیے میں مصطفیٰ بھی تمہارے ساتھ آؤں گا۔ حضور نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا۔ کتنے حج ادا کیے؟ کتنے حج؟ ایک حج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابیوں، آج خود مصطفیٰ تمہارے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائیں گے۔ اب صحابہ کرام کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ صحابہ کرام خوش ہیں، اس لیے خوش ہیں کہ وہ حج کو آ رہا ہے کہ جس نور کی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، اسی نور کا نور نور مصطفیٰ ہے۔ تڑپ کر بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل اپنے نور سے دو نور بنائے، ایک تو خود ذات خدا کا نور، نور خدا، نور خدا سے جدا ہوا مصطفیٰ بنا، مصطفیٰ سے جدا ہوا علی شیر خدا بنا۔ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، اور یہی نور مصطفیٰ کو ملا، مصطفیٰ نے علی کو دیا، علی سے 12 امام میں آیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی بھی نور ہے، فاطمہ بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، زین العابدین بھی نور ہے، امام محمد باقر بھی نور ہے، جعفر صادق بھی نور ہے، موسیٰ کاظم بھی نور ہے، علی رضا بھی نور ہے، امام تقی بھی نور ہے، امام نقی بھی نور ہے، حسن عسکری بھی نور ہے، آنے والے مہدی بھی نور ہے۔ اسی لیے تو کہنا پڑتا ہے نور لکن نور وبی کا نور و نور النور و نور علی نور، اور کہنا یہ بھی پڑتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تمام صحابہ خوش ہیں کہ اس سال تو اللہ کے رسول آئیں گے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ حج کی ادائیگی کرتے ہوئے واپس جب تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب پہنچا دو وہ بات جو آپ کے ذمے پر رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو مدینے چلے گئے ہیں ان کو بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ نوٹ کرنا ان جملوں کو۔ اعلان ولایت علی کیا ہے کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے،
جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. جب آگے چلے جانے والوں کو بلا لیا گیا, پیچھے سے آنے والے آ گئے. کہاں پر؟ مکہ میں خم پر. خم ایک جگہ کا نام ہے, اور غدیر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے, اس کو غدیر کہا جاتا ہے. اور خم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جگہ کا نام ہے, جہاں سے ملک شام, ملک عراق, ملک ایران, ایشیا, عجم, عرب تمام حجاج کرام جہاں سے آتے جاتے تھے. اور اس سال مجمع کسی روایت میں لکھا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب ہو چکا تھا, کیونکہ اس وقت پوری عالم اسلام کے لگ بھگ انسان آ چکے تھے. لگ بھگ. کیوں؟ کس لیے آئے تھے؟ کیا حج کا موقع تھا؟ نہیں, کیونکہ حج میں مصطفیٰ تھے. کون تھے؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ, آپ تو رسولوں کے رسول, اماموں کے امام, نبیوں کے سلطان ہو, آپ نے ایک حج کیا یا اللہ نے کروایا؟ مصطفیٰ بزبان خاموش کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کروایا. اور یہ بھی ایک ریزن تھا, ایک کارن تھا کہ مصطفیٰ ایک حج کی ادائیگی کرے, واپسی کے موقع پر اعلان ولایت علی کر ڈالے, تاکہ کل کوئی منافق یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا. میرے نبی نے بولا علی علی, جس کا مولا علی علی, اس کے مولا علی علی, بل جاؤں تو علی علی, میری قبر پہ لکھنا علی علی, میرے کفن پہ لکھنا علی علی, کل ایمان علی علی, جب تمام صحابہ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے اپنا خطبہ شروع کیا. میں نے کہا نا خطابت مصطفیٰ کے چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کا بہت لمبا چوڑا خطبہ تھا, لیکن اس مقدس خطبہ اطہر کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے حمد و ثنا فرمائے, اور حمد و ثنا کرنے کے بعد میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر, تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ تمام مسلمانوں نے کہا ہاں. کہا کہ بتاؤ میں تم سب مسلمانوں کا مولا ہوں کہ نہیں؟ یہاں پہ توجہ رکھنا, تمام مسلمانوں کا مولا ہوں کہ نہیں؟ تمام نے کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ مولایا, بے شک اللہ میرا مولا ہے, وَأَنَا الْمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں مومنوں کا مولا ہوں. اور اب سے میں یہ اعلان کرتا ہوں, اے علی ادھر آؤ. علی قریب آئے, بائیں ہاتھ سے سرکار دو عالم نے مولا علی کا دایاں ہاتھ پکڑا, ہاتھوں کو اونچا کیا اور یوں ارشاد فرمایا, اے مسلمانوں گواہ رہنا, من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا. اب یہ چند ڈانڈی مارنے والے حضرات نے ڈانڈی ماری. مولا تو دلی محبوب کے معنی میں آتا ہے. مولا کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو. ارے نہیں, کیا تم رسول پاک کو بیسٹ فرینڈ کرو گے جو امت کے روحانی باپ ہیں؟ کیا باپ کوئی بھی فرینڈ ہو سکتا ہے؟ اور فرینڈ کے طور پر ہم اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب, واضح مطلب یہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اور جن کو تم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہو, ان تمام صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. لیکن سنو, میرا علی
नबी का वो सहाबी है जिसको रज़ी अल्लाहु अन्हु कहो तो उसका हक है, अगर उसको कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहो तो उसका हक है, और उसको अगर अलैहिस्सलाम कहो तो भी उसका हक है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली अलैहिस्सलाम तो नबियों के पीछे पड़ा जाता है, क्यों पढ़ते हो, क्यों लगाते हो? ये तो अहले बैत है, नबी नहीं, पैगंबर नहीं, रसूल नहीं। मैंने कहा पैगंबर आता क्यों है? कहा कि इसलिए आता है ताकि लोगों को रुश्द व हिदायत का रास्ता बताए, सत्य मार्गदर्शन पर चलाए, अच्छे रास्ते पर ले जाए, दीन की तरफ ले जाए, दामन तौहीद में आबाद कर दे। मैंने कहा वो नबी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह के दामन में ले आए, अल्लाह की तौहीद में ले आए, अल्लाह के सजदे की तरफ ले आए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए, नूह अलैहिस्सलाम हुए, शीश अलैहिस्सलाम हुए, जकरिया अलैहिस्सलाम हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए, ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम हुए। तो जो दीन के लिए आए वो अलैहिस्सलाम हो, लेकिन जिनका बेटा हुसैन खुद दीन हो, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत पढ़ी जाती है, हालांकि वो मोतबर हो या ना हो ये पता नहीं है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इश्के हैदर देखिए, इश्के हैदर से लगाव देखिए, मौला अली की मोहब्बत देखिए कि जब दो शख्स आपकी बारगाह में आते हैं और आकर के अर्ज करते हैं कि या मुईनुद्दीन आप भी वली हो, अली भी वली है, आपकी विलायत में अली की विलायत में क्या फर्क है? आपने उन दोनों से पूछा कि बताओ तुम दोनों क्या काम करते हो? कहा कि सरकार मैं जमींदार हूँ, ये मेरा किसान है। कहा कि मुझ में और अली में यही फर्क है जो किसान और जमींदार में होता है, किसान वो होता है जो किसानी करता है, जमींदार वो होता है जो जमीन का मालिक होता है। तो विलायत के मालिक मौला अली है, मैं तो उसका मामूली किसान हूँ। ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अकीदा है। और एक अकीदा में बताऊंगा नहीं वरना आग लग जाएगी। किसी ने पूछा अलैहिस्सलाम कहना चाहिए तो गरीब नवाज ने ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। वो जुमले नहीं करना वरना फतवे लग जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये कहते हैं कि अली को हद से ज्यादा मानते हैं। मैंने कहा अली की हद बता दो, अली की हद बता दो। बेशक सहाबी रसूल हैं, दामाद रसूल हैं, नफ्से रसूल हैं, अखी रसूल हैं, लेकिन हम मौला अली को नबी नहीं मानते। ये हमारा अकीदा है, नबी नहीं मानते। लेकिन अगर जो कहे कि वो फला हस्तियों से अफजल हैं तो उसका इनकार भी नहीं करते, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने खुद कहा है कि अली के बारे में इतने फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं, दिल तो ये कहता है कि पूरी आदम की आदमियत में, पूरी इंसानियत में सरकार के बाद किसी को मानो तो अली को मानो। इसीलिए मैंने कहा कि नूरे खुदा, नूरे मुस्तफ़ा, नूरे मौला ये दीन की तनवीर है और ऐलान विलायत अली ये दीन की तफसीर है। मुख्तसर पेश करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ईद गदीर का मैदान सजा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने बहुत सी नसीहतें इरशाद फरमाई और बाद में आपने इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो सुन लो, जो अली को दोस्त रखेगा मैं भी उसको दोस्त रखूंगा, जो मुझे दोस्त रखेगा वो खुदा को दोस्त रखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है जो अली से मोहब्बत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर इनामात की बारिश करता है जो अली से मोहब्बत करे। और उसके ऊपर अल्लाह का खास फजल होता है जिसके दिल के अंदर हैदरी मोहब्बत होती है। इसीलिए तो हम ये कहा करते हैं कि महफिल हैदर में जाया करो, क्योंकि महफिल हैदर वो हैदरी महफिल है जहां से रूहानियत का पता चलता है, नूरानियत का मकाम और मर्तबा मिलता है, जहां पे सुकून मिलता है। और अली का इश्क
جس کے دل میں بھی آ جائے وہ دین و دنیا میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو چاروں عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد مصطفیٰ اور عید غدیر بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب آسمانی کتابیں 4 ہیں، فرشتے 4 ہیں، تو عیدیں بھی اللہ نے 3 نہیں 4 رکھی. اور عید کا معنی ہوتا ہے خوشی. خوشی کس بات کی؟ کہ علی کو مولا بنایا. بے شک حق حق. مولا کا مطلب کیا ہے؟ دین کا رہنما، پیشوا. دین کی ذمہ داری علی کے پاس. مطلب کہنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان فیض ترجمان سے شریعت علی کو دے دی، طریقت علی کو دے دی، معرفت علی کو دے دی، حقیقت علی کو دے دی، جنت علی کو دے دی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا سیدی جان کر کافی سہارا، آقا لے لیا حیدر تمہارا، خلق کے وارث خدارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. روج میں سر ساتھ گو شبیر و صابر، ہاتھ میں دامر علی کا، سر پہ گو زغرا کی چادر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام گو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، سلطان کربلا کو ہمارا، حیدر کے چاند تاروں کو ہمارا سلام گو، زغرا کے ماغ پاروں کو ہمارا سلام گو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو. تم ولایت کے دھنی ہو، فرزند مولا علی ہو، تم سخی بن سخی ہو، المدد یا عبدالقادر شیولی، عبدالقادر محیوین خلقہ بہادر، جیلانی بلا عبادر، المدد یا عبدالقادر. تشریف رکھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.